فتحنا لک فتحا مبینا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ ان آیات کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنی خوبصورت آیات نازل ہوئی ہیں کہ اس سے پہلے مجھ پر اتنی خوبصورت آیات نازل نہیں ہوئی۔ ان آیات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تسلی ہو گئی، بڑا سکون ہو گیا۔ اصل میں یہ جو صورت ہے سورہ فتح، یہ بنیادی طور پر صلح حدیبیہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے اس میں زیادہ تر باتیں موجود ہیں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اور مکہ میں جو ہے فتح مکہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ کسی نے تقصیر کی ہوئی ہے، کسی نے حلق کروایا ہوا ہے، یعنی عمرے کے لیے داخل ہوئے تو کسی نے حلق کروا لیا عمرے کے بعد، کسی نے تقصیر کروا لی۔ تقصیر مطلب بال چھوٹے کروا لیے، جیسے عمرے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ بعض لوگ بالکل گنجے ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ بالکل گنجے ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حلق۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بال چھوٹے کروا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقصیر، بال کم کروا لینا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب دیکھا کہ بعض صحابہ نے بال کم کروا لیے، بعض نے بالکل ہی حلق کروا لیا۔ تو جب یہ خواب سنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو، تو صحابہ بڑے خوش ہوئے، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصد فرمایا عمرے کا کہ چلو عمرے پہ چلتے ہیں۔ تو کم و بیش اپنے 1400 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں گئے تو وہاں کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے۔ اچھا، کچھ واقعات آپ کہیں کہ معجزات کی قبیل سے بھی پیش آئے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف جب لے جا رہے تھے، راستے میں لشکر میں پانی ختم ہو گیا، قافلے میں پانی ختم ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پانی کا برتن منگوایا، اس کے اندر اپنی انگلیاں رکھیں اور انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ تو یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے تھے، یہ موقع تھا۔ اور پھر سب پورے لشکر نے، پورے قافلے نے سیر ہو کر پانی پیا، اور کیا ہی بات ہے اس پانی کی کہ جو حضور کے ہاتھوں سے جاری ہوا۔ یہ جو پانی ہے نا، یہ بہت ہی افضل قسم کے پانی ہے۔ آب زمزم کا کیا ہی کہنا، حوض کوثر کا کیا ہی کہنا، آب کوثر کا کیا ہی کہنا، لیکن جو پانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے جاری ہوا، وہ پانی بھی اپنی فضیلت اور اپنی برکت رکھتا ہے۔ اس کا کیا ہی کہنا کہ وہ تو خود حضور کے ہاتھوں سے منسوب ہے، خود حضور کے ہاتھوں سے نکلا ہو۔ ایک یہ موقع تھا، اسی طرح ایک موقع تھا کہ جب دودھ کے پیالے میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا تھا، اور اس کے بعد اس میں اضافہ ہو گیا۔ وہ تو خیر ایک برکت کا واقعہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اللہ کے رسول نے وہ دودھ پیا، پانی دودھ ختم ہونے والا تھا، پورا قافلہ تھا، اس کو پلانا تھا، تو آپ نے پیا، پی کر آپ نے دے دیا، اور آپ نے کہا کہ اب جا کے پلا دیں۔ تو وہ اتنا بابرکت ہو گیا، اتنا بابرکت ہو گیا کہ سب نے سیر ہو کر پیا۔ پھر آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پیا، پھر کہیں جا کے وہ ختم ہو۔ تو یہ ایک واقعہ اس سفر کا ہے۔ اسی طرح ایک جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیعت کے حوالے سے موجود ہے، وہ بھی اسی راستے کا ہے، صلح حدیبیہ کا۔ تو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اے نبی، وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، در حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو ان کے ہاتھوں کے اوپر ایک ہاتھ ہے، یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں موجود ہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ ایک جو گفتگو ہم نے کی تھی کچھ عرصے پہلے، کچھ دن قبل، اسی اپنی مجلس میں، تو اس میں ہم نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں فرمایا کہ اے نبی آپ نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پھینکا، آپ کے ہاتھ نہیں بلکہ ہمارے ہاتھ ہیں۔ تو
اس سے مراد کیا ہے؟ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کو اپنا دست فرمانا، ایک تو آپ کے جو دست اقدس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں، اس کے جسم میں کچھ خدائی قوتیں، کچھ خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک کے اندر تو بدرجہ اتم اللہ کی عطا اور اللہ کی قوتیں موجود ہیں، اللہ کی عطا کردہ بے مثال قوتیں موجود ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور معاملہ کیا تھا کہ یہ جو فرمایا گیا نا کہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر تمام صحابہ بیعت کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تمام صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور بیعت کس بات کی ہو رہی تھی؟ اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان، ٹھیک ہے؟ تاریخ کے اندر بیعت رضوان کے نام سے یہ موجود ہے۔ بیعت کس بات کی ہو رہی تھی؟ بیعت اس بات کی ہو رہی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، جب عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں ان لوگوں نے حضور کو روک لیا، جو عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے راستے میں حضور کو روک لیا، اور روک کر کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پرانا جانتے تھے اور پرانی دوستی بھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ آپ جائیں، جا کر ان سے بات کریں۔ آپ چلے گئے۔ اب کافی دیر ہو گئی، عثمان غنی واپس نہیں آئے، عثمان غنی واپس نہیں آئے، اور ان لوگوں نے یہاں آ کر مسلمانوں میں یہ افواہ اڑا دی کہ عثمان غنی کو ہم نے شہید کر دیا، عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اچھا، وہاں عثمان غنی سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ یہ بعد میں آ کے حضرت عثمان غنی نے بتایا، وہاں ان سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ بھئی دیکھو، ان کو تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ یہاں آ گئے ہو، آپ کے سامنے کعبہ موجود ہے، آپ جتنے چاہو طواف کرو، جی بھر کے طواف کرو، جی بھر کے طواف کرو، ان کو ہم وہاں روکے رکھیں گے، ان کو تو نہیں آنے دینا، یہ تو طے شدہ ہے۔ آپ یہاں آ گئے ہو ملاقات کے بہانے سے یا باتوں کے لیے، یا ایک آپ کہیں کہ مشورے کے لیے یا صلح صفائی کے لیے آپ یہاں آ گئے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ سے جو ہمارا ایک پرانا تعلق ہے اس کی بنا پر ہم آپ کو یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ چاہیں تو جا کر طواف کر لیں، آپ کے سامنے کعبہ موجود ہے، لیکن ان کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ آپ نے بولا میں تو نہیں کرنے والا، میں تو نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ان کو تو ہم نہیں آنے دیں گے، آپ بھی رہ جاؤ گے تو آپ تو کر لیں۔ اللہ، عثمان غنی کی بھی دیوانگی یہ تھی کہ سرکار کو وہاں روک کر عثمان غنی نے طواف کیا، تو پھر ایسے طواف کا کیا فائدہ؟ یہ طواف بھی کوئی طواف ہے کہ رسول اللہ وہاں عثمان غنی کا انتظار کر رہے ہیں، رسول اللہ طواف کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں عثمان غنی چپکے سے بات کرنے کے بہانے آیا اور یہاں جا کر وہ طواف کر کے چلا جائے۔ اللہ کی عبادت بھی کوئی ایسے ہوتی ہے کہ وہاں رسول اللہ کو انتظار کروایا ہوا ہے، رسول اللہ سمجھ رہے ہیں کہ عثمان غنی یہاں بات چیت کر رہا ہے اور عثمان غنی جو ہے نا وہ طواف میں مشغول ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ رسول اللہ کو انتظار کروا کے، رسول اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی عبادت کی، تو یہ کون سی عبادت ہے؟ لہٰذا عثمان غنی نے طواف نہیں کیا، یہاں انہوں نے خبر اڑا دی۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے بتائے سے یہ علم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، تو عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، انہوں نے تو یہ خبر اڑا دی کہ شہید ہو گئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ یہ شہید ہے، جبھی تو بیعت رضوان کی۔ اچھا، بیعت رضوان میں اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھا نیچے، اپنا ہاتھ نیچے رکھا، اور پھر سب صحابہ نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، اور وہاں ایک بیعت ہوئی، اور پھر جب سب کا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر آ گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ سب کے ہاتھوں کے اوپر رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی طرف سے بیعت۔ تو ایک ہاتھ اپنا، ایک ہاتھ فرمایا عثمان کا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ آپ کا نہیں بلکہ یہ ہاتھ اللہ کا ہے۔ اب سیدنا عثمان کی فضیلت دیکھیں، سیدنا عثمان کا پروٹوکول دیکھیں، اور اللہ کے رسول نے یہ جو ہاتھ اوپر رکھا ہے عثمان غنی کی طرف سے، اپنا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر عثمان غنی کی طرف سے اللہ کے رسول نے بیعت کر لی، خود ہی اپنی بیعت عثمان غنی کی طرف سے اپنے ہاتھ سے کر لی۔ اس کے اندر واضح پیغام یہ ہے کہ عثمان غنی یہ بھی حیات ہے، عثمان غنی شہید نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شہید ہونے کے بعد کوئی بیعت نہیں کرتا، بیعت وہی کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، بیعت وہی کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔
عثمان غنی کی طرف سے جب رسول اللہ بیعت کر رہے ہیں، اس میں واضح پیغام یہ ہے کہ عثمان غنی شہید نہیں۔ تو یہ ایک جناب صلح حدیبیہ کا معاملہ تھا۔ صلح حدیبیہ ہوئی، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد ازاں عمرہ کیا، پھر جناب پھر فتح مکہ ہوا، پھر وہ سارے واقعات۔ تو یہ جو صورت ہے نا، بنیادی طور پر یہ صلح حدیبیہ کے کانٹیکس میں یا صلح حدیبیہ کا ذکر کرتی ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کو سچ کر دکھایا اور فرمایا کہ آپ کا خواب ضرور سچ ہوگا۔ لتدخلن المسجد الحرام، آپ واقعی مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا تو آمینین، امن کے ساتھ داخل ہوں گے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، کچھ لوگوں نے اپنے سر گنجے کیے ہوں گے، کچھ لوگوں نے حلق کروایا ہوگا اور کچھ لوگوں نے تقصیر کروائی ہوئی ہوگی، آپ واقعی اس انداز میں داخل ہوں گے۔ لا تخافون، آپ خوف مت رکھیں۔ پھر وہ آیات، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو محمد کے ساتھ ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، یہ جناب کفار پر بہت شدید ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ہم نے اس کو الٹا کر دیا، ہم کفار کے ساتھ رحم دل ہو گئے، آپس میں شدید ہو گئے، آپس میں اتنے سخت اختلافات، آپس میں مارنے مرنے کو تیار، آپس میں بنتی ہی نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے، لیکن جہاں نظر آ جائے کوئی گورا، اس کے ساتھ سیلفی لینے پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے بن جاتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی غلام نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی نوکر نہیں ہے، پتہ نہیں کون، کوئی جنت سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ان کو نظر آ گیا ہے، پتہ نہیں کون سی دنیا کی مخلوق نظر آ گئی ہے، کسی اور سیارے سے کوئی نازل ہو گیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے لائنیں لگ جاتی ہیں، اس سے باتیں کرنے کے لیے، اس سے انگریزی کے 2 جملے بولنے کے لیے لائنیں لگ جاتی ہیں۔ یہ غلام قوم کا حال ہے۔ تو اتنی محبت، اور جناب یہاں سے کوئی بلوچ پنجاب کے کسی علاقے میں چلا جائے تو دل چاہے گا کہ پنجابی اس کو مار دیں، پنجاب کا کوئی کسی بلوچستان کے کسی علاقے میں چلا جائے تو اتنی شدید دشمنی ہے کہ اس کو مار دیں۔ یعنی ایک دوسرے کے علاقے میں ہم اپنی قوموں کو برداشت نہیں کر رہے، لیکن باہر والا کوئی آ کے دیکھے، باہر والا کوئی آ کے پورے ملک میں گشت کرے، بے خوف ہوگا اور اس کا پروٹوکول بھی ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی باہر سے آئے تو اس کو مار دو، بھائی اس کو اور زیادہ عزت دو اور زیادہ اکرام دو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری محبتیں تم دوسروں کے قدموں میں نچھاور کرو اور اپنے کو تو کاٹنے کو دوڑو۔ اپنے مسلمان بھائی کو تو مارو پکڑ کے، اپنے پاکستانی کو تو مارو، اپنے سگے بھائی کو، اپنے گھر والوں کو مارو پکڑ کے۔ یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے، تو کوئی ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کا طریقہ یہ کہ جہاں بات آئے کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ سامنے کھڑا ہوا ہے، کہ کوئی زبان درازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کرتا ہے، کوئی اللہ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، اس کی زبان کھینچ لو پکڑ کے۔ لیکن جہاں بات ہے پھر یہ نہیں کہ سامنے والا مومن ہے، وہ امیر ہے، وہ فقیر ہے، وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے، اس سے محبت اس کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ یہاں تو ہم نے جناب ان کو اپنا سردار بنایا ہوا ہے، اور ایک بیچارہ غریب مزدور، مومن، متقی، پرہیزگار، نمازی شخص ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، ہم اس کو صرف اس وجہ سے حقیر جانتے ہیں کہ وہ بیچارہ غریب ہے۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حال ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو معاملہ بیان کیا گیا ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ان کے درمیان اتنی محبتیں، لیکن میدان کارزار میں کھڑے ہو جائیں، میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں تو لوگ بھول جائیں گے کہ یہ وہی ہیں کہ جو خود پانی بعد میں پیتے ہیں، خود اپنی جان کے اوپر یہ جو ہے نا ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود تنگی میں ہوں، سخت حاجت میں ہوں، خود بعد میں کھائیں گے پیئیں گے، خود بعد میں کسی چیز کو استعمال کریں گے، لیکن دوسرے بھائی کے اوپر پہلے نشاور کر دیں گے۔ لیکن کوئی دشمن خدا، دشمن رسول تو سامنے آ کے دیکھے۔ پھر وہی ٹاٹ پہ لیٹا ہوا عمر، یہ وہ شخص ہوگا کہ جو کیسر و کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتیں اس کے نام سے کانپ رہی ہوں گی، جو جا کے تلاش کرتی ہوں گی کہ تمہارا امیر المومنین کدھر ہے، بتایا جائے گا یہ لیٹے ہوئے ٹاٹ پہ، وہ کہیں گے بھائی مذاق نہیں کرو۔ وہ ایک شخص آیا آ کے اس نے کہا امیر المومنین کدھر ہے، میں مارنے آیا ہوں، کہا یہ لیٹے ہوئے امیر المومنین، کہا یہ کیسے امیر المومنین ہے بھائی، ان کے نام سے تو دنیا کانپتی ہے، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں کانپتی ہیں، مذاق نہیں کرو، صحیح بتاؤ عمر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہی ہے عمر، یہ لیٹے ہوئے۔ کہا کوئی پہرا نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی بستر نہیں، کوئی جناب کوئی پھوں پھاں نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ آج تو ہمارے یہاں ذرا سا کسی کے پاس دولت آ جائے اتنی پھوں پھاں ہوتی ہے اس کے آس پاس، کوئی جناب اس کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی اس کے قریب سے نہ گزرے۔ ان کے پاس تو کچھ نہیں، کوئی ایسا پروٹوکول نہیں۔ اس نے کہا جناب یہ تو پھر معاملہ بڑا آسان ہے، ان کو مارنا تو بڑا آسان ہے۔ تلوار کھینچی ہے اور ایسا روب اس کے اوپر طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار ہی چھوڑ گئی۔ اللہ حفاظت فرما رہا ہے، فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہیں،
اللہ نے روب، تقوی جو ہوتا ہے نا، تقوی کا اپنا روب ہوتا ہے، تقوی کا اپنا روب ہوتا ہے۔ ایک متقی شخص کے سامنے کھڑے ہوں تو ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، بات نہیں کی جا رہی ہوتی اس سے، اس کے ادب میں آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ تقوی کا اپنا روب ہوتا ہے۔ اللہ کاش ہمیں وہ روب عطا فرما دے کہ مخلوق خود بخود ان کے اوپر ایک روب طاری ہو، بجائے اس کے کہ ہم کوئی دھونس دھمکی والا اور ڈنڈے والا روب ان کے اوپر قائم کریں۔ وہ روب تو فانی ہے اور اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد وہی لوگ جو ہماری عزت کرتے تھے، ہماری راستے میں کارپیٹ بچھاتے تھے، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کہیں گے اچھا ہوا بھائی، کہتے ہیں نا خس کم جہاں پاک، اچھا ہوا چلا گیا، ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا اس نے، بڑا تنگ کر کے رکھا ہوا تھا اس نے، ہر وقت غصہ ڈنڈا جناب تنگ کر کے اس نے رکھا۔ وہی لوگ جو آج ہماری عزت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے باعزت ہیں، بعد میں یہ لوگ لعنت کر رہے ہوں گے، بد دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اور جو شخص متقی ہوتا ہے، تقوی کی وجہ سے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، وہ اس کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، اس کی قبر پہ بھی جا کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو اپنی دعاؤں میں ویسے بھی یاد رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی تلقین کرتے ہیں اس جیسے بننا، اپنے بچوں کے نام اس کے نام پہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہ والا روب عطا فرما دے۔ سورہ حجرات شروع ہوتی ہے، چند باتیں سورہ حجرات سے متعلق کر کے پھر انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ سورہ حجرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب سکھا رہی ہے۔ کچھ لوگ وہ تھے، اس کے مختلف شان نزول آئے ہیں۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قربانی کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی سے آگے مت بڑھنا، اور یہ نہیں فرمایا میرے نبی سے، فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ اللہ اپنے نبی کو جدا نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب آگے تو وہ رسول اللہ سے بڑھے تھے نا، اللہ سے تو نہیں بڑھے تھے، لیکن رسول اللہ سے آگے بڑھنا بھی در حقیقت اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ سمیع علیم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چلے یہ تو ایک شان نزول ہو گیا اس کا، لیکن علماء نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں حضور سے آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ اگر حضور چل رہے ہیں تو پیچھے چلا جائے گا، الا یہ کہ کوئی خادم ہو جس کو آگے جانا ہو، ہراول دستہ ہو، پروٹوکول ہو، جس نے آگے جانا ہی ہو، تو پھر تو چلو وہ ادب کے خلاف نہیں ہے، وہاں تو ادب یہی ہے کہ وہ آگے چلا جائے۔ لیکن اپنی رفتار دکھانے کے لیے یا بے دہانی میں آگے نکل جانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والے جو لوگ ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، اور جناب اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمارے بزرگان ہیں، یا ویسے بھی ہمارے بڑے ہیں، ادب یہی ہے کہ بندہ ان سے ایک قدم پیچھے چلے۔ ادب یہی ہے ایک قدم پیچھے چلے، جب بات کرے تو ان کا ادب ملحوظ رہے، باپ سے بات کر رہا ہے اس کو پتہ ہو، باپ سے اور دوست سے بات کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے، کیا حدود ہوتی ہیں، کیا لمیٹیشنز ہوتی ہیں، یہ اس کو اندازہ ہو۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب۔ اسی طرح ادب سے ہی متعلق اگلی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ اکبر اللہ۔ اور یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو صحابہ کرام کی تو کیا کیفیت تھی، لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں بات کرنی ہی چھوڑ دی تھی، لوگوں نے بات کرنی چھوڑ دی۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز بلند ہو جائے، ہمارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں اور ہمیں اس بات کا شعور تک نہ ہو۔ خاموش ہو گئے، اتنے خاموش ہو گئے، اتنے خاموش ہو گئے، کان میں آ کے بات کہتے تھے، وہ بھی کبھی کبھی کہنا پڑتا تھا بھائی دوبارہ بتاؤ سمجھ میں نہیں آئی۔ اتنی آہستہ باتیں شروع ہو گئی، ایسی سرگوشی شروع ہو گئی کہ بالکل خاموشی حضور کی بارگاہ میں۔ ایک صحابی جن کی آواز ہی کچھ بلند تھی، انہوں نے تو حضور کی بارگاہ میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید میرے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے معلوم کیا کہ بھائی وہ کدھر ہے، تو پتہ چلا کہ وہ تو جناب رو رہے ہیں، رو کے ان کا جو حال ہے وہ بے حال ہو گیا، رو کے۔ کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ یہ آیت نازل ہو گئی، مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہ نازل ہوئی ہے، کہیں میرے اعمال نہ ضائع ہو گئے وہ سارے۔ یہ سرکار کی بارگاہ کا ادب، اور آج بھی سرکار کی بارگاہ کا یہی ادب ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آج بھی اگر کوئی جائے، وہاں جا کر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرے۔ وہاں مناظرے چل رہے ہوتے ہیں بھائی، وہاں مناظرے چل رہے ہوتے ہیں، لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، جناب نہ جانے کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، الامان والحفیظ۔ تصویریں کھنچ رہی ہیں، اور کس طرح لوگ جو ہے نا صرف تصویروں کے لیے شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر آؤ بات سنو، یوں کھینچ دو، ویسے کر دو، ویسے کر دو۔
یہاں لگا دو، مجھے دے دو، لنگر بٹ رہا ہے یا وہ کو جناب افطاری کا سامان آ رہا ہے، یہاں دے دو، ایسے کر دو، شور شراب ہے ایک عجیب وہاں پہ لوگوں نے۔ سرکار کی بارگاہ کا بڑا ادب ہے۔ فرمایا کہ ذرا سی تمہاری آواز اگر بلند ہوئی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا اس وقت کا جو آپ کہیں کہ والی تھا، گورنر تھا، یا جو کہیں آپ کہ اس وقت کا جو خلیفہ کہہ لیں، ہارون نے حضرت امام مالک سے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا جو ادب تھا وہ کیا سرکار کی زندگی میں ہی تھا، یا ابھی بھی سرکار کی بارگاہ کا ادب ویسے ہی ہے؟ آپ نے فرمایا سرکار کی بارگاہ کا ادب ویسے ہی ہے، سرکار کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کرنا، جیسے آپ کی حیات میں، آپ کی موجودگی میں جس طرح آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے تھے، اسی طرح آج بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ پوری ایک لمبی حضرت امام مالک کی گفتگو ہے جو آپ نے فرمائی ہے، بڑے اس میں نکات موجود ہیں۔ بہرحال تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب۔ آگے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم، جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے امتحان کے لیے چن لیا ہے، اور لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ آگے جا کے فرمایا پردے کے پیچھے سے سرکار کو تم آوازیں دیتے ہو، پکارتے ہو، ایسا مت کیا کرو، بلکہ کیا کیا کرو کہ جب تمہیں سرکار سے ملاقات کرنی ہو تو ان کے گھر کے باہر جا کے بیٹھ جایا کرو، آوازیں نہ دیا کرو، بجایا نہیں کرو، نہ جانے وہ کار نبوت میں مشغول ہو، وحی کا نزول ہو رہا ہو، نہ جانے کیا کر رہے ہو، تو سرکار کو زحمت نہ دیا کرو، آرام کر رہے ہیں ان کے آرام میں خلل ہو جائے، ان کو زحمت نہیں دیا کرو، انتظار کرو بیٹھ کے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ۔ اور آج بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ جب ان کو بلانا ہوتا ہے نا، ان سے کوئی کام ہوتا ہے، جا کے ان کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک صاحب کو میں بھی جانتا ہوں، وہ اپنے استاد کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ سخت سردی کی رات کسی نے مجھے بتایا کہ وہ صاحب جو ہے نا وہ گئے اور جا کر نا سخت سردی میں جا کر بیٹھ گئے، ایک کام سے گئے تھے، پتہ چلا کہ وہ ان کا دروازہ ہی بند ہے، بجائے نہیں، ان کو کہتے رہے کہ بجا دیں، آ جائیں گے باہر، نہیں، پتہ نہیں سو رہے ہوں کیا کر رہے ہوں، باہر ہی بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے انہوں نے وقت گزار دیا۔ پھر جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بجا دیتے ہیں کہ نہیں، مجھے خلاف ادب معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ مطلب مختلف قسم کے لوگ ہیں، یہ بھی ایک آپ کہیں کہ ایک پیمانہ ہے، یا یہ بھی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کچھ سال پہلے ایک ہماری سیاسی جماعت ہے، نام انہوں نے نعرے بازی شروع کی تھی، جی جی صحیح ہے، سعودی گورنمنٹ نے ان کو اریسٹ کیا تھا، ان کے حوالے سے انہوں نے نعرے بازی۔ جی جی صحیح ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے وہ نعرے بھی لگ گئے تھے وہاں پہ، کچھ سیاسی پارٹیوں نے اس طرح کر دیا تھا، تو سرکار کی بارگاہ، جی جی سرکار کی بارگاہ میں بالکل شور شرابہ کسی بھی قسم کا وہ روا نہیں ہے۔ آگے پھر کچھ ہمیں تلقین ہے کہ کسی فاسق کی بات کو آگے ایسے ہی نہیں بڑھا دیا کرو، بلکہ اگر کسی فاسق سے مراد یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس کی بات میں کوئی جھول ہو سکتا ہے کہ کوئی کمزوری ہو، ٹھیک ہے، ایسا شخص اس نے ہمیں کوئی بات بتا دی، کسی کے بارے میں بتا دیا، یار اچھا تمہارے پیسے چوری ہوئے تھے، فلاں نے چرائے، یوں ہوا تھا، اچھا ایسے ہوا ہوگا، تو ایک دم اس کی بات پہ ریئیکٹ مت کر دیا کرو کہ اس کی بات کو تم سچ مان کے فوراً اس کے اوپر عمل کرنے کھڑے ہو جاؤ، صبر کرو، رکو، تحقیق کرو، غور کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا ہمارا، جو بات آئی ہم نے اٹھا کے آگے بڑھا دی، جو بات آئی اٹھا کے آگے بڑھا دی، جو خبر آئی اٹھا کے آگے بڑھا دی، افواہیں ایسی پھیل جاتی ہیں کہ سنسنی پھیل جاتی ہے، اور جناب غلط خبریں گردش کر جاتی ہیں، پھر کہیں جا کے بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ تو بیکار خبر تھی۔ تو یہ جو ہے نا ایک مومن کو روا نہیں ہے۔ اسی طرح آگے جا کے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، اگر لڑائی ہو جائے کسی کے درمیان تو صلح کروایا کرو۔ ہمارے یہاں تو صلح کروانے کے بجائے ویڈیو بناتے ہیں، جب دو لوگ آپس میں روڈ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا صلح کروانے کے بجائے ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں، ایکسیڈنٹ ہو جائے جناب، کوئی مسئلہ ہو جائے تو انہوں نے اپنے ویوز لینے کے لیے ویڈیو بنائی۔ ہمیں صلح کروانے کا حکم ہے، لڑائی ہو جائے تو صلح کریں۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہمارے یہاں مذاق بھی اڑایا جاتا ہے لوگوں کا، عورتوں کے حوالے سے بھی خاص طور پر فرمایا کہ عورتیں کسی کا مذاق نہ اڑائیں، مرد کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ٹھیک ہے۔
مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اچھا ایک جملہ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ تم سے بہتر ہو، تمہیں کیا پتہ کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ ہم نے صرف اس بنا پر کسی کا مذاق اڑایا کہ یار دیکھو وہ کیسے، مطلب تقریب کون سی تھی، کون سے کپڑے پہن کے آ گیا، کالے کپڑے پہن کے آ گیا، تو وہ پیلے کپڑے پہن کے آ گیا، تو یوں ڈریسنگ کر لی، اس کے بال دیکھو کیا بن کے آ گیا۔ یا کسی بھی وجہ سے ہم نے کسی کا اس کی نادانی پر اس کا مذاق اڑا دیا، تو ہمیں نہیں پتہ اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھا ہو۔ اللہ کی بارگاہ کا معاملہ تو مختلف ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھا ہو، اللہ تعالیٰ اس بات پہ ہم سے ناراض ہو جائے کہ میرے تم نے نیک بندے کا مذاق اڑا دیا، لہٰذا یہ مذاق۔ اچھا اسی طرح جو ہمارے لطیفے چلتے ہیں مختلف قوموں پر، سرداروں پر، میمنوں پر، پٹھانوں پر، اس پر لطیفے بھی بہت سارے چلتے ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ کسی بھی قوم کو نومینیٹ کرنا اور پھر اس کا مذاق بنانا، مذاق اڑانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نہ کوئی قوم کسی سے اچھی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مرتبہ بہت زیادہ ہے، نہ ہی کوئی شخص انفرادی طور پر، بلکہ واضح طور پر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہیں قبائل کے اندر اس وجہ سے صرف تقسیم کیا ہے کہ تمہارا تعارف ہو جائے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی اردوئی ہے، جو بھی ہے، کوئی پٹھان ہے، یا آپ پاکستان سے باہر کے قبائل کی اگر بات کریں تو قبائل میں رنگ و نسل میں صرف پہچان کی وجہ سے تقسیم کیا۔ وہ جو کل ہماری بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ کا نظام ہے، جس طرح اللہ نے معیشت کو تقسیم کیا ہے اسی طرح معاشرت کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے، اللہ نے اپنے سسٹم کے تحت تقسیم کیا۔ ہم اگر سوچیں، تصور کریں کہ پوری دنیا میں ایک ہی زبان بولی جا رہی ہوتی، پوری دنیا میں ایک ہی زبان بولی جا رہی ہوتی، پوری دنیا میں کوئی کاسٹ سسٹم نہ ہوتا، کوئی قریشی نہ ہوتا، کوئی ہاشمی نہ ہوتا، کوئی انصاری نہ ہوتا ہے، کوئی کاسٹ سسٹم نہ ہوتا، پوری دنیا میں سب ایک ہی جیسے ہوتے، سب کی ایک ہی کاسٹ ہوتی اور سب کی ایک ہی زبان ہوتی، سب کا ایک ہی رنگ و نسل ہوتا، کتنی پریشانی ہو جاتی، خاندان کیسے آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی برادریاں آپس میں آپ کہیں مضبوط ہو جاتی ہیں، ایک برادری مضبوط ہو گئی، ایک خاندان مضبوط ہو گیا، یوں آپ کہیں کہ پوری دنیا آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ایک بہت بڑی اکائی، پھر چھوٹی چھوٹی بہت ساری اکائیاں خاندان کی، تو یوں ایک دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، سب ایک ہی جیسے ہوتے، تو ظاہر ہے کہ دنیا کا نظام نہیں چل پاتا۔ تو اللہ نے ایک سسٹم کے تحت ہمیں قبائل کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان قبائل کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے یا ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگے۔ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہ تم میں سے کون اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، کون زیادہ اکرام والا ہے۔ ایک اصول بیان کر دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ نہیں ہے کہ تم میں سے جو زیادہ امیر ہے، جس کے زیادہ جو ہے نوکر چاکر ہیں، وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے، جس کی گاڑیاں بڑی ہیں وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، جس کے گھر بڑے بڑے ہیں وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، بلکہ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تم میں سے جو عزت والا ہے وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ جو تقوی میں جتنا آگے ہے اللہ کے نزدیک وہ اتنا اچھا ہے، اور اچھا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ ہم نے اچھائیوں کا معیار بنایا ہوا ہے، مختلف معیارات بنائے ہوئے ہیں، لیکن اصل معیار وہی ہے کہ جو اللہ کے نزدیک معیار ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہر ایک سے محبت کریں، ہر ایک کا ادب کریں۔ ہمیں نہیں پتہ کون اللہ کے نزدیک اچھا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے اچھے بندے کی، اللہ کے مقرب بندے کی ہم توہین کر جائیں، ہم اس کا مذاق اڑا جائیں، ہم جو ہے نا جناب اس کی تحقیر کر جائیں، اور یوں اللہ کی بارگاہ میں ہم جو ہے وہ خائب و خاسر ہو جائیں، ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم بھی عطا فرمائے، فہم سلیم بھی عطا فرمائے، اور دین متین کا اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے۔